بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، عقیدہ و سنت سے متعلق سلف صالحین کے اقوال۔ منہج سلف، صحابہ کا راستہ، تابعین کا راستہ، تابعین کا راستہ، دین کے ائمہ اور ایسے ہی اعیان کا راستہ کیا ہے، عقیدے میں کس راستے پر وہ چلتے تھے اور سنت کی کون سی راہ پر وہ چلتے تھے۔ اس سلسلے میں بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے ہم نے آپ نے پڑھا ہے، اور اس سے پہلے اس کتاب کی 16 فصلیں ہم نے آپ نے پڑھی۔ آج ہمارے سامنے 17واں سبق ہے، اور اس کا تعلق ہے صحابہ کرام سے۔ صحابہ کرام، اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھنے والے، آپ سے ملاقات کرنے والے، یہ جو مقدس طبقہ، مقدس طائفہ اور گروہ صحابہ کرام کا دنیا میں آیا، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، اور اسی طرح سے صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے کا مسئلہ کتنا خطرناک ہے، یا کسی ایک صحابی کی بھی تنقیص کرنا، توہین کرنا، سب و شتم کرنا، انہیں برا بھلا بولنا، یہ کتنا خطرناک ہے۔ ان سے بغض رکھنا، نفرت رکھنا، یہ کتنا زیادہ خطرناک ہے۔ اسی طرح سے ان کی قدر و منزلت دین میں کیا ہے، اور اگر کوئی شخص ان کی زندگی میں ہونے والی کمیوں کا، خامیوں کا تذکرہ کرے، ان کی زندگی میں ہونے والی کوتاہیوں کا تذکرہ کرے، کیونکہ بہرحال وہ انسان تھے، بشر تھے، غلطی کا ہو جانا، کوتاہی کا ہو جانا ان سے بھی جائز تھا۔ اس لیے اگر بحیثیت بشر اور انسان کہیں کسی سے کوئی چوک ہوئی ہے، کہیں کسی سے کوئی خطا سرزد ہوئی ہے، تو ان کا تذکرہ کرنا، لوگوں کے درمیان اسے پھیلانا اور ان کی برائیاں بیان کرنا، یہ کتنا زیادہ خطرناک ہے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ کتاب و سنت کی روشنی میں کیا سلوک ہونا چاہیے، ایسے لوگوں کے ساتھ کتاب و سنت اور سلف صالحین کی راہ کے مطابق کیا سلوک ہونا چاہیے، ان کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے۔ یہ اتنا طویل، اتنا لمبا اس سبق کا نام ہے، اس سبق کا نام طویل نام ہے، جس کی وضاحت آپ کے سامنے ابھی سرسری طور پر کی گئی ہے۔ اب اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، ان کی برائی نہیں ہونی چاہیے، ان کی عزت ہونی چاہیے، ان کی تکریم ہونی چاہیے وغیرہ، اس بات کو سمجھانے کے لیے قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں سے چند آیتوں کا تذکرہ، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثوں میں سے چند حدیثوں کا تذکرہ، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے اقوال، فرمودات، ایسے ہی تابعین کے، تبع تابعین کے، ائمہ دین کے، محدثین کے، فقہاء کے، ایسے ہی ائمہ اربعہ کے، ان اہل علم کے اقوال اور فرمودات بھی ذکر کیے گئے ہیں، تاکہ ہم اور آپ سمجھیں کہ ہمارے اسلاف نے صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ کیسے پہچانا، کیسے ان کی قدر شناسی کرتے تھے، کیسے ان کے مقام اور مرتبے کو وہ انجام دیتے تھے، اسے پامال نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح سے
جو ان کی برائیاں کریں گے ان کے ساتھ کیا انجام ہونا چاہیے، ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، یہ ساری باتیں ہمیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سبق میں ملیں گی۔ لمبا باب ہے، لمبا سبق ہے، اور بہت ساری مجلسوں میں ہم اور آپ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پڑھیں گے۔ اگر ہم سرسری طور پر ان آیتوں کو پڑھیں، حدیثوں کو پڑھیں، اقوال کو پڑھیں تو بھی بات اچھی خاصی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سمجھنا چاہیں گے کہ اس دور میں کون لوگ ہیں جو صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ پہچانتے ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں، ان کی منزلت کا خیال کرتے ہیں، ان کے ساتھ ادب اور احترام کا معاملہ کرتے ہیں، ان کی خوبیوں کا ذکر کرتے ہیں، ان سے ہونے والی کوتاہیوں کا اور ان سے سرزد ہونے والی خطاؤں کا تذکرہ نہیں کرتے، بلکہ کسی بھی طرح کی برائی کرنے سے اپنی زبان بند رکھتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اور ان صحابہ کرام سے بغض رکھنے والے، ان کی برائیاں بیان کرنے والے، ان سے تبرہ کرنے والے، سب و شتم کرنے والے کون لوگ ہیں؟ ایسے لوگوں کی، صحابہ کرام کی توہین اور تنقیص کرنے والے کون لوگ ہیں؟ ان کا بھی تذکرہ آپ کے سامنے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئے گا۔ اور اس وقت تو خاص طور پر ان باتوں کا تذکرہ آنا ضروری ہے، اس لیے کہ ہم اس وقت جن حالات سے گزر رہے ہیں، عالم اسلام اس وقت جن حالات سے گزر رہا ہے، ان حالات میں صحابہ کرام کا مقام مرتبہ اور ان کی شان، ان کی عظمت کا تذکرہ کرنا دین کا، ایمان کا بنیادی حصہ ہے، اور ان کی توہین اور تنقیص کرنے والوں کو بے نقاب کرنا اور ان کی قلعی کھولنا، ایسے ہی ان سے پردہ اٹھانا بھی بے انتہا ضروری ہے، تاکہ امت اس طرح کے حالات میں ایسے لوگوں کے عقیدوں سے، ایسے لوگوں کے موقف سے واقف ہو سکے، آگاہ ہو سکے کہ صحابہ کی توہین کرنے والے لوگ کون ہیں، صحابہ کی تنقیص کرنے والے، ان کے خلاف بدزبانیاں کرنے والے کون لوگ ہیں، کون سا طبقہ ہے، کیا وہ اہل سنت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں یا پھر اہل سنت سے خارج قسم کے لوگ ہیں، کون لوگ ہیں وہ؟ جو لوگ بھی ہیں، بہرحال صحابہ کرام کی توہین و تنقیص کرنے کی وجہ سے وہ اس بات کے حقدار ہیں کہ انہیں بے نقاب کیا جائے، کیونکہ صحابہ کی تنقیص دین کی تنقیص ہے۔ صحابہ سے بغض اور نفرت رکھنا، صحابہ کرام کی کے ساتھ صحابہ کرام کو سب برا بھلا کہنا، گالی گلوچ دینا، تبرے کرنا، دراصل دین کی بنیادوں کو ڈھانا ہے، قرآن کریم کی اعتماد کو، اس کے اعتبار کو ختم کرنا ہے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو، آپ کی احادیث کو، آپ کی سنتوں کے اعتبار کو ختم کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو عظمت ہے، آپ کی جو شان ہے، آپ کی جو امانت، دیانت، صداقت ہے، اس پر بھی بٹا لگانا ہے صحابہ کرام کی توہین اور تنقیص کرنے کے نتیجے میں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دونوں طبقوں کو سمجھیں، وہ کون سا طبقہ ہے جو اہل سنت میں نہیں آتا، اور وہ کون لوگ ہیں جو اہل سنت میں سمجھے جاتے ہیں، انہیں گنا جاتا ہے، شمار کیا جاتا ہے، لوگ انہیں اہل سنت کی فہرست میں اور اس کی لسٹ میں سمجھتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی صحابہ کرام کی تنقیص میں، توہین میں، ان سے بغض و نفرت کی باتیں کرنے میں اور ان کی امانت اور دیانت پر انگلی اٹھانے میں، قلم چلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ان سب کی حقیقتوں کو بے نقاب کرنا ضروری ہے، کس نے کیا کہا، کس نے کیا لکھا، کس نے کیا بولا، اس لیے کہ اگر صحابہ غیر معتبر ہیں، صحابہ کرام امانت دار نہیں ہیں، تو قرآن کریم پھر کیسے معتبر مانا جائے گا؟ اگر صحابہ کرام امانت دار نہیں ہیں تو پھر اللہ کے نبی کی حدیثیں معتبر کیسے ہوں گی؟ یہ سارے مسائل کھڑے ہوں گے، پھر ہمارا ایمان و عقیدہ، ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق، ہمارے حلال و حرام کا، اور ایسے ہی ہماری زندگی کے ہر گوشے کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس بات کو اچھی طرح سے پڑھیں اور اچھی طرح سے سمجھیں۔ ہم پہلے انشاءاللہ تبارک و تعالی ان آیتوں پر گفتگو کریں گے جن آیتوں کا تذکرہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، اور جن آیتوں کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے ان میں تقریباً 5 آیتیں
یا 5 جگہوں سے آیتوں کا تذکرہ قرآن کریم کے کہ 5 مقامات سے 5 جگہوں سے آیتوں کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سب سے پہلے ان آیتوں کو پڑھیں گے جن آیات میں اللہ تبارک و تعالی رب ذوالجلال خود صحابہ کرام کی تعریف کر رہا ہے، صحابہ کرام کی عظمت بیان کر رہا ہے، صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتلا رہا ہے کہ ان صحابہ کے لیے ہم نے جنت تیار کر رکھی ہے، جنتیں بنا رکھی ہیں، جن جنتوں میں یہ صحابہ مہاجرین اور انصار داخل ہوں گے، اور جس کو جنت ملی وہ اصل میں کامیاب ہے۔ اصل کامیابی اسی کے لیے ہے جو جنت سے سرفراز ہو جائے۔ تو اس طرح سے ہم سب سے پہلے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں مصنف کی کتاب کی روشنی میں، وہ سورہ توبہ کی آیت کریمہ 100، آیت نمبر 100 یاد رکھنا بہت آسانی سے۔ یہ آیت کریمہ اور اس کا نمبر آپ کو یاد رہے گا اس لیے کہ صحابہ کرام کی عظمت اور منقبت کو بیان کرنے والی قرآن کریم کی سب سے زیادہ عظیم الشان آیت کریمہ ہے، یعنی صراحت کے اعتبار سے ہے نا، صراحت اور دو ٹوک اعتبار سے بڑی عظیم الشان۔ اللہ کا سارا کلام عظمت والا ہے، اللہ کے کلام کی ایک ایک آیت کریمہ عظیم الشان ہے۔ یہ ہے اس کا معنی، کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی آیت کریمہ کی عظمت نہیں ہے، بلکہ اللہ کا پورا کلام، اللہ کی کلام کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف عظمت والا ہے۔ جس رب کا کلام ہے وہ عظمت والا رب ہے، تو اس کا کلام بھی عظمت والا ہے، اس کی باتیں بھی عظمت والی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور مختصر گفتگو کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ عشاء کی نماز کے بعد اس وقت کافی زیادہ ہو جاتا ہے، آپ لوگوں کے لیے تھوڑی سی مشکل اور دشواری کا ماحول بن جاتا ہے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مختصر گفتگو ہو، اور یہ بات چونکہ لمبی ہے اور لمبا سلسلہ اس کے لیے درکار ہے، تو ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے جو 15 روزہ درس ہو رہا ہے اس پہ ہم بستہ بستہ ان سارے موضوعات کو اور تمام دلائل کو پڑھیں گے اور اس کے معانی کو سمجھیں گے، اور موجودہ وقت میں ماضی قریب سے ماضی بعید سے لے کر کے ماضی قریب اور موجودہ وقت میں بھی کون لوگ ہیں جو صحابہ کرام کے خلاف بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لکھتے ہیں، اور انہوں نے صحابہ کرام کے خلاف پورا محاذ کھول رکھا ہے، صحابہ کرام کو عدالت کی کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا ہے اور خود جج بن کر کے ان کے خلاف فیصلے کر رہے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے بات آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو سورہ توبہ کی آیت کریمہ 100 ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100، اللہ فرماتا ہے والسابقون، سابقون سبقت کرنے والے، سبقت کرنے والے، الاولون ایک دم شروع والے، سبقت کرنے والے یعنی آگے آگے رہنے والے، آگے رہنے والے جو آگے ایمان میں، توحید میں، اسلام قبول کرنے میں، نیکیوں کے جذبے میں، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دینے میں، مال کی قربانی، جان کی قربانی، ہجرت کر کے اور دیگر مختلف اسباب و وسائل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں آگے رہنے والے، پیش رہنے والے، الاولون پہلے پہل جو دنیا میں آئے ہے نا، پہلے پہل جو لوگ آئے، وہ لوگ اسلام کی آمد کے بعد، قرآن کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے ساتھ سب سے پہلے جو لوگ ہیں اور جو ہر چیز میں آگے آگے رہنے والے ہیں، سبقت کرنے والے ہیں۔ کون لوگ ہیں یہ؟ المہاجرین والانصار، یہ دو طبقے ہیں، ایک طبقہ مہاجرین کا ہے اور دوسرا طبقہ انصار کا ہے۔ یہ مہاجرین اور انصار یہ لوگ جو ہیں یہ پہلے پہل اسلام لانے والے، پہلے پہل دین کے لیے قربانیاں دینے والے، دین کے ہر مسئلے میں سبقت کرنے والے، پیش رہنے والے، آگے آگے رہنے والے جو لوگ ہیں یہ مہاجرین اور انصار، مہاجرین اور
انصار. والذین تبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین اور انصار کی پیروی کی احسان کے ساتھ. احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان کے ساتھ ایمان، عقیدہ، عمل، عبادات، معاملات، اخلاق، تمام چیزوں میں جن لوگوں نے پیروی کی، پیچھے پیچھے چلے، کس کے؟ انہی سابقین اولین، پہل جو لوگ تھے اسلام لانے والے، آگے رہنے والے مہاجرین اور انصار، ان دونوں کی احسان کے ساتھ پیروی کرنے والے. احسان کا کیا معنی ہے؟ احسان ہم نے آپ نے پڑھا ہے حدیث جبریل کے اندر، اور حدیث جبریل سے پہلے اللہ کے کلام کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو اسلام لائے وہو محسن، اور وہ احسان والا ہو. یعنی کیا مطلب؟ مخلص ہو. کیا ہو؟ مخلص ہو، ایمان میں سچا ہو، عبادت میں سچا ہو، توحید میں سچا ہو، ہے نا، مخلص ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کئی آیتوں میں یہ بات بیان فرمائی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں، حدیث جبریل میں ہم نے آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سوالات کیے تھے ان میں سے پہلا سوال کیا تھا؟ اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں بتائیے، اسلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے بتلایا ہے نا، اشہد ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی دو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دو، صلاۃ قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ماہ رمضان کا روزہ رکھو، اور حج بیت اللہ کرو جسے اللہ کے گھر کے حج یا عمرے کی طاقت ہو. ایک بات. پھر سوال کیا جبریل امین علیہ السلام نے ایمان کے بارے میں بتلائیے، فاخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں بتلائیے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ، اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور اچھی بری کڑوی میٹھی تقدیر پر. 6 ارکان بتلا دیے. اسلام کے 5 بتلائے اور ایمان کے 6 بتلائے. اس کے بعد جبریل امین علیہ السلام نے سوال کیا مل احسان، اخبرنی عن الاحسان، آپ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے، احسان کیا چیز ہے؟ احسان کیا چیز ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہے ہو، یعنی تمہیں یہ تصور نہیں آتا، اتنا زیادہ جذبہ، اتنا زیادہ اخلاص نہیں پایا جاتا تمہارے یہاں، تو فإنہ یراک، یہ ضرور احساس رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ ہے احسان. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ساتھ میں کیا فرمایا؟ والذین تبعوہم بإحسان، جن لوگوں نے مہاجرین کی پیروی کی، انصار کی پیروی کی، احسان کے ساتھ. احسان کے ساتھ کیسے؟ احسان کے ساتھ ایک دم مخلص ہو کر کے، جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر اللہ کو نہیں دیکھ رہا ہے تو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. یہ سچی پیروکاری یہی ہے، سچی پیروکاری. اب جب ہمیں کہتے ہیں والذین اتبعوہم، جن لوگوں نے اتباع کی، پیروی کی، کس کی؟ ان مہاجرین اور انصار کی، احسان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ پیروی کی، ہے نا. تو اب یہاں پر ایک بات چھوٹی سی سمجھیں اور پھر اس کے بعد آگے بڑھیں. جتنے لوگوں نے خروج کیا، خارجیت کا فتنہ جو آیا اور خوارج کی جو ٹیم تیار ہوئی، اس ٹیم میں کون لوگ تھے؟ خوارج کا جو گروہ تھا اس میں کون لوگ تھے؟ کیا کوئی صحابی تھا اس میں؟ ایک بھی صحابی ان خوارج کے گروہ میں شامل نہیں تھا، بغاوت میں شامل نہیں تھا. یہ اور بات ہے کہ بعض روایتیں
ہے نا، جھوٹی، سچی، معتبر، غیر معتبر رافضیوں کی، اور ایسے ہی جھوٹے راویوں کی، وضاع، کذاب، دجال قسم کے راویوں کی ایسی روایتیں آپ کو بہت ساری تاریخ کی کتابوں میں مل جائیں گی، جنہوں نے جھوٹے واقعات بیان کیے اور بعض صحابہ کرام کو بغاوت میں، ہے نا، خروج کرنے میں، خارجیت میں، اور خصوصیت کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں، آپ کی شہادت میں ملوث ہونا ثابت کرنے کی کوشش کی۔ لیکن ایک بات صاف یاد رکھیں، کوئی ایک بھی صحابی اس خروج میں، بغاوت میں شامل ہرگز نہیں تھا۔ اور اس حوالے سے میں آپ کے سامنے عرض کروں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب خارجی 6000 کی تعداد میں الگ تھلگ ہو گئے، حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب کا ساتھ چھوڑ کر کے ایک جگہ جا کر کے اکٹھا ہو گئے اور بغاوت کر بیٹھے اور کہا ہم حضرت علی کے ساتھ نہیں ہیں، حضرت علی کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو یہ لوگ جو الگ تھلگ ہو گئے تھے، ان کو سمجھانے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے اور ان کے غلط موقف اور اسٹینڈ سے ان کو آگاہ کرنے کے لیے جب ان کے پاس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے، تو انہوں نے ایک بات کہی تھی۔ وہ بات کیا تھی؟ انہوں نے کہا اتیتکم من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو میں تمہارے پاس جو آیا ہوں، میں ان لوگوں کے پاس سے آیا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے صحابہ کے پاس سے میں آ رہا ہوں، میں بھی صحابی ہوں، اللہ کے نبی کو میں نے بھی دیکھا ہے، آپ سے علم حاصل کیا ہے، آپ کی صحبت میں رہا ہوں، بچپن سے ہی اللہ کے نبی نے میری تربیت فرمائی ہے، اور میں جن لوگوں کے پاس سے آ رہا ہوں وہ بھی نبی کے صحابہ ہیں، جنہوں نے قرآن کریم کو اترتے ہوئے دیکھا، اس کے معنی کو سنا، اس کی تفسیر کو سنا، اس کے حلال و حرام کو سمجھا، اس کے ناسخ منسوخ کو سمجھا، اس کے مطلق مجمل کو سمجھا، اس کے مقید مفصل کو سمجھا۔ ان لوگوں کے پاس سے میں آ رہا ہوں، وَلَيْسَ فِيكُم مِّنْهُمْ أَحَدٌ، اور تم لوگ جو 6000 یہاں جمع ہو کر کے بیٹھے ہو، بغاوت کر کے امیر المومنین علی بن ابی طالب سے الگ تھلگ ہو کر کے، تم 6000 لوگوں میں کوئی ایک بھی آدمی نبی کے صحابہ میں سے نہیں ہے۔ لَيْسَ فِيكُم مِّنْهُمْ أَحَدٌ، ان صحابہ میں سے ایک بھی آدمی تمہارے اندر، تمہارے بیچ میں نہیں ہے۔ پھر کون لوگ تھے بھائی؟ وہ بعد کے طبقے کے تھے، صحابہ میں سے کوئی نہیں ہے۔ پھر کون ہے؟ ان لوگوں میں سے ہیں جو تابعین کے طبقے میں آتے ہیں، یعنی صحابہ کو دیکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ لیکن صحابہ کو دیکھنے والے بہت سارے لوگ ہیں، ہے نا، صحابہ کے دیکھنے والے، صحابہ کے وقت میں جو لوگ تھے جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، نبی کو نہیں دیکھا، جن کو ہم تابعین کہتے ہیں، ایسے لوگوں کی تعداد تو بہت تھی۔ لیکن کن لوگوں کا اعتبار ہے؟ کون سے تابعین کہلائیں گے؟ جنہوں نے صحابہ کی سچی پیروی کی ہے، صحابہ کی سچی پیروی کی ہے، بے احسان پیروی کی ہے، مخلص ہو کر کے، وہی ایمان، وہی عقیدہ، وہی عبادات، وہی معاملات، وہی اخلاق، ویسے ہی دین کو سمجھنا جیسے نبی کے صحابہ نے دین کو سمجھا ہے۔ بالکل صحابہ کی قدم قدم پیروی کرنے والے، اخلاص کے ساتھ، الہیت کے ساتھ پیروی کرنے والے جو ہیں، ان کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ اب آپ سمجھیں کہ صحابہ ہی کے دور کے وہ لوگ تھے جو تابعین کے بیچ کو ہم سمجھ سکتے ہیں، جن کو ہم نے تابعین کہا نا، اسی تابعین کے دور کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے خارجیت کا راستہ پکڑ لیا۔ تو جو صحابہ کے سچے پیروکار ہو گئے وہ سچے تابعی بن گئے، اور جنہوں نے صحابہ کی سچی پیروی نہیں کی، صحابہ کو استاذ نہیں بنایا، صحابہ سے علم حاصل نہیں کیا، صحابہ کی تربیت میں نہیں رہے، بلکہ کسی اور راستے کو پکڑا، خارجیت کا راستہ، عقل پرستی کا راستہ، وہ خارجی ہو گئے، عقلانی ہو گئے۔ تو صحابہ کے سچے متبعین اور پیروکار یہ تابعی ہیں
اور صحابہ کی سچی پیروی جن لوگوں نے نہیں کی بلکہ ان سے الگ تھلگ ہو گئے تو وہ کیا بن گئے؟ وہ خارجی ہو گئے۔ تو سچے پیروکار تابعی ہو گئے اور جنہوں نے سچی پیروی نہیں کی الگ تھلگ رہے وہ خارجی ہو گئے۔ یہ ہوا مسئلہ۔ اسی لیے بے احسان ضروری ہے۔ پیروی صحابہ کی کیسے ہونی چاہیے؟ بے احسان ہونی چاہیے۔ اب اگر نبی کے صحابہ کو جن لوگوں نے دیکھا ہے ایک دم فوراً پیچھے والے، جسٹ بعد والا بیچ، فوراً نیچے والی کلاس ہے نا، جن لوگوں نے تابعین کو کیا صحابہ کرام کو دیکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ سچے پیروکار ہوں گے تو آگے والی فضیلت حاصل ہوگی، آگے والا مقام جو آیت کریمہ میں آ رہا ہے وہ مقام، وہ درجہ، وہ شان، وہ عظمت انہیں حاصل ہوگی۔ تو آپ بتائیے کہ اگر صحابہ کو دیکھنے والے تابعین اگر سچی اتباع کرنے والے نہیں ہوں گے تو انہیں یہ مقام نہیں ملے گا، تو پھر ان کے بعد والوں کو کیسے ملے گا؟ ان کے بعد والوں کو کیسے ملے گا؟ اور 14 صدی کے بعد آج کے دور والوں کو کیسے وہ مقام ملے گا؟ اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو وہ مقام کیسے ملے گا؟ جب وہ سچے نہیں ہوں گے تو ان کو یہ مقام نہیں مل سکتا، تو بعد والے تو اور دور ہیں ان سے۔ آج صحابہ کے نام لینے والے بہت سارے ہیں، صحابہ کا نام لینے والے ہیں، لیکن راستہ صحابہ کا نہیں چلتے، راستہ صحابہ کا نہیں چلتے، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی رائے، اپنا نظریہ، اپنا قیاس، اپنی لاجک اور اپنی دانشوری کی غلامی کرتے ہیں اور الگ الگ دھڑوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں، صحابہ کے مقام کی بات چل رہی ہے، ہم تابعین پر آ گئے، سمجھیں بات کو کہ صحابہ کرام کے بعد تابعین کا تذکرہ کیوں آ گیا؟ یہ بتلانے کے لیے کہ سچی پیروی اگر صحابہ کی کریں گے تو یہ مقام ملے گا۔ کون سا مقام ملے گا؟ آگے دیکھیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہیں۔ تو جو چلے گئے اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، اور جو آگے آئیں گے اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ جو جا چکے وہ تو معاملہ ہو گیا، راضی ہو چکے اور اللہ ان سے راضی ہو چکا، اور جو بعد میں آئیں گے اسی راستے پر چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ راضی ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی اور خوش ہوگا۔ یہ تو دنیا میں ہے، یہ فضیلت کہاں ہے؟ دنیا میں۔ آخرت میں کیا ہے؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ جنت کے باغوں کے نیچے سے نہیں، نیچے سے کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ باغوں کے کناروں سے، کیاریوں سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خالدین فیہا ابدا، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ خالدین، ہمیشہ ہمیش، ابدن تاکید کے لیے، ہمیشہ، ڈبل ڈبل، دو دو تاکید ہے۔ خالدین، حال بیان کیا جا رہا ہے، خالدین حالت یہ ہوگی اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ خالدین فیہا، وہ ان جنتوں کے اندر حالت یہ ہوگی کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے چلے جائیں گے۔ ابدن، نکلنے کا کوئی تصور نہیں ہے، ہمیشہ ہمیش وہ جنت میں باقی رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، عظیم کامیابی ہے۔ اللہ کی رضامندی مل جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ جنت تیار کر دے اور ہمیشہ ہمیش جنت میں ڈال دے۔ اگر ایک مدت کے لیے جنت میں ڈالا جائے پھر نکال کے جہنم میں ڈال دیا جائے تو ایک کامیابی، پوری بڑی کامیابی ہوگی؟ یہ تو وقتی طور پر کی، وقتی طور کی نعمت ہوگی، لیکن نہیں، کیا ہے یہ؟ اس کے اندر ہمیشہ، جنتوں کے اندر ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہ عظیم کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب اس میں ایک دو باتیں بہت بنیادی طور پر سمجھیں، اور غالباً آج ہم اس آیت کریمہ ہی پر گفتگو کریں گے، اور اگلی آیتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آیت کریمہ آئندہ زیر بحث آئے گی۔ سب سے پہلی بات یہاں سے سمجھیں، مہاجرین اور انصار ہے نا، کوئی الگ نہیں کیا گیا کہ مہاجرین سوائے فلاں مہاجر کے، انصار سوائے فلاں انصاری کے، کوئی استثناء ہے بھائیو؟ بتاؤ، کچھ الگ تھلگ کیا گیا؟
ایک آدمی کو، دو آدمی کو، ایک انصاری کو، ایک مہاجر کو کیا الگ کیا گیا؟ کوئی الگ نہیں، الف لام کے ساتھ ہے، الف لام، المہاجرین والانصار، سارے مہاجرین اور سارے انصار۔ اس لیے جو بھی انصاری ہے، جو بھی مہاجر ہے، مہاجر کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین جنہوں نے گلے لگایا، توحید کو گلے لگایا، سنت کو گلے لگایا، اور توحید کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین پر، توحید پر، سنت پر چلنے کے لیے، شرک سے دور رہنے کے لیے جن لوگوں نے مکے والوں کی ظلم کی چکی جب چلی تو اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہاں سے نکالا، نہ اپنے گھر بار کی فکر کیا، نہ اپنی بیوی بچوں کی فکر کیا، نہ اپنی زمین جائیداد کی فکر کیا، نہ اپنے سونے چاندی کے سکوں، درہم و دینار کی فکر کیا تو صرف اور صرف اپنے دین کی فکر کیا، دین بچانے کے لیے اپنا وطن چھوڑ دیا، اور چھوڑ کر کے 550 کلومیٹر آج کے وقت میں، آج کے موقع، آج کل کے ہے نا تناظر میں 550 کلومیٹر کے فاصلے پر مدینہ طیبہ کی بستی میں چلے آئے، اور وہاں بڑی مشقتوں سے زندگی کاٹنی پڑی، شروع میں خاص طور پر۔ یہ مہاجرین ہیں، تو اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے اپنے گھر بار کو، وطن کو چھوڑنا، مال و دولت کو چھوڑنا، اولاد کو چھوڑنا، کاروبار کو اور سونے چاندی کو چھوڑ دینا، اور ایسی جگہ چلے جانا جہاں پر آپ کو، ہم کو اللہ کے دین پر عمل کرنے کی آسانی، آزادی ملے۔ یہ ہے۔ تو کیوں چھوڑنا وطن بھائی؟ مائیگریٹ ہونا، مائیگریشن۔ آج بہت سارے لوگ ہجرت کر کے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں؟ ابھی لوگ سروے بتاتے ہیں اتنے ہزار لوگ ہندوستان چھوڑ کر کے دوسرے ملک چلے گئے، ہے نا؟ کوئی 10 لاکھ، کوئی 20 لاکھ، کوئی 50 لاکھ، یا کوئی اس سے کم زیادہ پیسے خرچ کر کے پوری فیملی کے ساتھ ملک، وطن ہندوستان چھوڑ کر کے دوسرے ملک ہجرت کر جا رہا ہے، مائیگریشن کر رہا ہے۔ یہ مائیگریشن کیا اس کے اندر ہے؟ مہاجرین میں شامل ہوگا وہ آدمی؟ بھئی اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے ایسی جگہ چھوڑ دے جہاں پر دین پر عمل کرنا ممکن نہ ہو، ایسی جگہ چلا جائے جہاں پر اللہ کے دین پر عمل کرنا ممکن ہو، آسانیاں ہوں۔ تو آج بھی لوگ مائیگریٹ ہو رہے ہیں، لیکن یہ مائیگریشن دین کے لیے تو نہیں ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ دنیا کے لیے ہے۔ یہ دنیا کے لیے، یورپ چلے جائیں گے، امریکہ چلے جائیں گے، آسٹریلیا چلے جائیں گے، فلاں جگہ چلے جائیں گے، وہاں جائیں گے تو وہاں اچھا جاب ہے، یا اچھا کاروبار ہے، یا اچھا رہن سہن ہے، اور وہاں آزادی کی زندگی گزاریں گے، اور یہاں ملک میں بڑے مسائل ہیں، فتنے ہیں، اس لیے یہاں سے ہم نکل جاتے ہیں۔ تو کیوں نکلے ہیں؟ دنیا کے لیے نکلے ہیں، دولت کے لیے نکلے ہیں، اپنی آسانیوں کے لیے لوگ نکل کر کے گئے ہیں۔ ایسے لوگوں کو مہاجر نہیں کہا جا سکتا۔ اچھا، اگر دیکھا جائے تو یہ بات اس اعتبار سے بھی درست نہیں ہے کہ ہندوستان میں، وطن عزیز میں اللہ کے دین پر عمل کرنے کی جو آزادی ہے، آسانی ہے، ایسا بہت ممکن ہے کہ ان یورپ کے ملکوں میں جانے کے بعد اتنی بھی دین پر چلنے کی آزادی نہ رہے، بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، بہت ساری آزمائشوں سے گزرنا پڑے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ مہاجر کس کو بولتے ہیں؟ اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے اپنا گھر بار، وطن چھوڑ دینا، ایسی جگہ جانا جہاں پر دین پر عمل کرنا ممکن ہو۔ انصار کیا ہے؟ یہ انصار ناصر کی جمع، انصار ناصر کی جمع، معنی کیا ہے میرے بھائیوں؟ مدد کرنے والے۔ جب یہ گھر بار چھوڑ کر کے مدینہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے ان نہتوں کی مدد فرمائی، ان کے کھانے پینے کا، ان کی ضیافت کا، ان کے رہنے سہنے کا، حتیٰ کی کھیتی باڑی کا، کاروبار کا، بزنس کا، ملازمت کا۔ بہت سارے لوگوں نے اپنی بیویوں کو طلاق بھی دی، اور یہ کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، اور آپ اس سے عدت گزر جانے کے بعد نکاح کر لیں۔ اس حد تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو مدینے میں تھے وہ آنے والے مہاجرین کی مدد کی۔ انہوں نے کیا کی؟ مدد کی۔ ان کی بڑی فضیلت اللہ کے کلام کی آیتوں میں آئی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ ہو گیا مہاجرین اور انصار کا مسئلہ۔ اس کے بعد دیکھیے کیا بات آئی تھی؟ بات آئی تھی بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ اتباع سچی ہونی چاہیے،
اتباع سچی ہونی چاہیے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تھوڑا سا اشارہ کرنا چاہتا ہوں، سچی اتباع اور جو سچی اتباع نہیں ہوا کرتی کیا فرق ہے۔ آج جب ہم کسی کی کتاب اٹھا کر کے اس کی کتاب سے کوٹ کر کے بتلاتے ہیں کہ فلاں مصنف نے، فلاں رائٹر نے اپنی کتاب کے اندر فلاں صحابی کے خلاف ایسی زبان استعمال کی ہے، حضرت عثمان غنی کے بارے میں مثال کے طور پر سید مودودی نے اپنی کتاب کے اندر بہت کچھ اول فول لکھا ہے، بد زبانی کی ہے حضرت عثمان غنی کے بارے میں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو بن عاص کے بارے میں سید قطب نے یہی کام کیا۔ ایسے ہی اور بھی لوگ ہیں۔ آج پڑوسی ملک میں مرزا علی انجینئر کا صبح شام کا یہی مشن ہے کہ وہ بنو امیہ کے خلاف تیر و نشتر چلاتا رہتا ہے اور گالی گلوچ سب و شتم کے بوچھار کرتا رہتا ہے مثال کے طور پر۔ اور ملک کے اندر اس وقت ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے، اور بھی لوگ نئے نئے پیدا ہو رہے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا آپ کے سامنے کہ لکھنؤ کے سلمان ندوی صاحب نے بھی ابو ہریرہ کے خلاف بدزبانی کی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عمرو بن عاص کو، ان لوگوں کو بہت کچھ برا بھلا کہا۔ حضرت معاویہ کے بارے میں تو کہا کہ اس امت کے فرعون ہیں، ساری باتیں کہی۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ بتانا چاہتا ہوں سچی پیروی کرنے والے کون ہوتے ہیں۔ جب ہم یہ باتیں بتلاتے ہیں نا، انہوں نے ایسا لکھا، انہوں نے یہ بولا، صحابہ کے خلاف بدزبانی کی، تبرہ کیا یا اول فول بکا، تو لوگ کہتے ہیں ان کی دوسری باتیں کوٹ کرتے ہیں، یہ دیکھو انہوں نے صحابہ کی شان بیان کی ہے، صحابہ کی تعریف کی ہے، صحابہ کا مقام بیان کیا ہے۔ مولانا مودودی، سید مودودی کی باتیں لوگ لا کر کے پیش کرتے ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں جو باتیں آپ بیان کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، یہ تو یہ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں سید مودودی نے اچھی باتیں کہی ہیں، تعریف کی ہے، ان کا مقام بیان، اس طرح کی چیزیں لا کر کے اس کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں۔ اب یہاں یہی سوال ہے کہ اگر آپ صحابہ کرام کے سچے پیروکار ہیں تو آپ کا یہ دوہرا معیار کیسا ہے، دوگلا انداز کیسا ہے؟ ایک طرف آپ صحابہ کی عمومی طور پر تعریف بھی کرتے ہیں اور دوسری طرف صحابہ کرام کو چن چن کے ایک ایک صحابی کے خلاف بدزبانیاں بھی کرتے ہیں، اور جھوٹے راوی، رافضی اور شیعہ ایسے راویوں کی روایتیں تاریخ کی لا کر کے نوٹ کرتے ہیں، صرف کتاب کے جلد اور پیج کا حوالہ دیتے ہیں۔ آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ اس روایت کو بیان کرنے والا راوی کون ہے، اس روایت کو بیان کرنے والا راوی کون ہے۔ یاد رکھیں، جب صحابہ کی عدالت سورہ توبہ میں بیان ہو رہی ہے، صحابہ کی عدالت سورہ مجادلہ میں بیان ہو رہی ہے، صحابہ کی عدالت سورہ فتح میں بیان ہو رہی ہے اور دیگر جگہوں پر بیان ہو رہی ہے، نبی کی حدیثوں میں جگہ جگہ بیان ہو رہی ہے، صحابہ کے بارے میں بدزبانی نہیں کر سکتے، کوئی برا بھلا نہیں کہہ سکتا، جو برا بھلا کہے گا اس پر اللہ کی فرشتوں کی لعنت ہوگی، یہ بتلایا جا رہا ہے۔ تو پھر دنیا کی کوئی بھی تاریخ لے کر کے آ جاؤ، اگر صحابہ کے خلاف کوئی بدزبانی کی گئی ہے تو قرآن کے مقابلے میں، سنت کے مقابلے میں اس تاریخی روایت کی کیا حیثیت ہوگی؟ اگر آپ سچے پیروکار ہیں صحابہ کرام کے تو یہ آئیڈیل ہونا چاہیے، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے، رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ مہاجرین سے راضی ہے، انصار سے راضی ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ ہم نے آپ سے بات کیا ہو رہی تھی کہ آج لوگ استثناء کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ استثناء، کہتے ہیں کہ سارے صحابہ تو ٹھیک ہے لیکن فلاں 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 صحابی کا مسئلہ ایسا ہے، فلاں فلاں صحابی کا مسئلہ ایسا ہے۔ بھئی صحابہ میں دو ہی طبقے ہیں، یا تو مہاجرین ہیں یا تو انصار ہیں۔ اللہ نے سارے مہاجرین کا، سارے انصار کا تذکرہ کر دیا، نہ کوئی انصاری اس سے باہر جائے گا، نہ کوئی مہاجر صحابی اس سے باہر جائے گا، سارے مہاجرین، سارے انصار اس کے اندر شامل ہیں۔ تو کسی ایک کے خلاف بدزبانی آپ کیسے کر سکتے؟ معاویہ کو امت کا فرعون کیسے کہا بھائی؟ کیسے کہا؟ حضرت عثمان غنی کو کیسے کہا کہ وہ امانت دار نہیں تھے، وہ خلافت کے معاملے میں ابو بکر و عمر کے راستے سے ہٹ گئے تھے؟ کیسے کہا سید مودودی نے؟ سید مودودی نے تفہیم القرآن میں کیسے لکھا
کہ جنگ بدر کی ہار اس لیے ہوئی کہ صحابہ کرام کے دلوں میں دنیا کی محبت آ گئی تھی. دنیا کی محبت کی وجہ سے، دولت کی محبت کی وجہ سے انہوں نے جنگ کو ہرا دیا. یہ کیسے لکھا سید مودودی نے؟ آپ بتائیے. سچے پیروکار کیا کریں گے؟ سچے پیروکار اللہ کے اس کلام کو اپنی پیشانی پر سجائیں گے کہ نہیں سجائیں؟ اللہ کے کلام کو اللہ تعالیٰ راضی ہو چکا ہے. اب جن سے اللہ راضی ہو چکا ہے آپ ان کے بارے بد زبانی کر رہے ہیں، آپ اس کو امت کا فرعون کہہ رہے ہیں. سلمان ندوی ابو ہریرہ کو درباری مولوی کہتا ہے. حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ہدایت دینے والے ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں، یعنی ہدایت یافتہ ہیں اور لوگوں کو راہ دکھانے والے ہیں. اللہ کے نبی کے صحابہ ان کو فقیہ کہتے ہیں. مسلمانوں کے بادشاہوں میں پوری اسلامی تاریخ کے سب سے عظیم الشان بادشاہ کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے. کس بنیاد پر سلمان ندوی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ وہ امت کا فرعون تھا؟ استغفر اللہ. آئی بات سمجھ؟ یہ سچی پیروکاری نہیں ہے. دوہرا رخ نہیں ہونا چاہیے. دوغلا انداز ہے یہ. ایک طرف صحابہ کی عظمت، صحابہ کا مقام، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور دوسری طرف ان صحابہ کرام کو اپنے ہدف کا، اپنے مقصد کا ہدف بنانا اور ان کے خلاف زبان چلانا، ان کے خلاف قلم چلانا. میرے بھائیوں، یہ موضوع تو لمبا ہے، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ اقتباسات بھی آپ کے سامنے آئیں گے، وہ تحریریں بھی آپ کے سامنے آئیں گی، تفہیم القرآن کی عبارتیں پڑھی جائیں گی، العدالت الاجتماعیہ کی عبارتیں پڑھی جائیں گی آپ کے سامنے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور ایسے ہی خلافت و ملوکیت جیسی بدترین اور بدنام زمانہ کتاب، اس کتاب سے عبارتیں کوٹ کی جائیں گی کہ سید مودودی نے صحابہ کرام کے خلاف کس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں. میرے بھائیوں، تو آئیے اس آیت کریمہ کو سمجھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہیں. یہاں پر ایک بات سمجھ لیں، صحابہ کرام سے اللہ راضی ہو چکا ہے اور صحابہ اللہ سے راضی اور خوش ہیں اللہ کے فیصلے سے، ہے کہ نہیں؟ جو صحابہ کے پیروکار ہیں، صحابہ کے پیروکار ضروری ہے کہ وہ سچے پیروکار ہوں. اس لیے یہ شرط لگا دی گئی، یہ شرط لگا دی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں. صحابہ کرام کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، مہاجر ہیں، انصار ہیں، اللہ ان سے راضی ہے. لیکن ان کے بعد والوں سے اللہ راضی کب ہوگا؟ جب صحابہ کی سچی پیروی کرنے والے ہوں گے، اخلاص کے ساتھ پیروی کرنے والے ہوں گے، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوگا. اب جب ہم صحابہ کرام کی بات کریں گے نا تو رضی اللہ عنہم کا معنی کیا ہوگا؟ اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، اور دعا بھی ساتھ میں اللہ تعالیٰ ان سے مزید راضی ہو، خوش ہو. لیکن صحابہ کرام کے بعد تابعین، تابعین، ائمہ دین، محدثین، فقہا، اور ہم لوگ آج کے اس دور میں ایمان والے اور آگے قیامت تک آنے والے مسلمان، ان تمام لوگوں کے لیے جب رضی اللہ عنہم کہا جائے گا تو اس کا معنی دعا ہوگا. دعا کریں گے ہم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے. یہ اعلان نہیں ہوگا، یہ گواہی نہیں ہوگی کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، اس لیے کہ ہم کسی کے بارے میں نہیں جانتے کہ اللہ ان سے راضی ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. البتہ صحابہ سے اللہ راضی ہو چکا ہے، اس کی گواہی خود قرآن کریم دے رہا ہے. سچے پیروکار ہوں گے تو اللہ راضی ہوگا، سچی پیروکاری کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا. یہ ہے. تو یہ بات آپ سمجھ لیں. اب مثال کے طور پر کوئی شخص آئے، کتاب لکھے، پیپر لکھے اور نوٹ تیار کرے اور آ کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے اور کہے کہ یہ تو اخیر میں تلوار کے ڈر سے ایمان لائے تھے. اخیر میں کیوں ایمان لائے تھے؟ تلوار کے ڈر سے، مارے جانے کے ڈر سے. آپ کو شاید معلوم ہوگا، آپ کے علم میں ہوگا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایمان کب بیٹھ گیا تھا؟ ایمان کب بیٹھا تھا جانتے ہیں آپ؟
ایمان بیٹھ گیا تھا جنگ احد کے بعد ہی، جنگ احد کے بعد ہی دل میں ایمان آ گیا، اسلام کی عظمت سمجھ میں آ گئی، توحید کی دعوت سمجھ میں آ گئی، لیکن دھیرے 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 مطمئن ہوتے ہوتے وقت لگا اور حالات سازگار ہوتے ہوتے وقت لگ گیا، کیونکہ میرے بھائیوں سردار تھے، بڑے مقام کے تھے، اونچی حیثیت تھی، اس لیے حالات کب بنے؟ انہوں نے ایمان کا اعلان کب کیا؟ ایمان کا اعلان فتح مکہ کے موقع پر کیا، فتح مکہ کے موقع پر سن 8 ہجری میں، رمضان سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام کا ایمان کا اعلان کیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اصل میں اسی طرح کی باتوں کو لے کر کے یہ انجینئر مرزا انجینئر جو ہے وہ کہتا ہے کہ اخیر میں اسلام لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 سال پہلے فتح مکہ کے موقع پر اس لیے اسلام لائے کہ تلوار کا ڈر تھا، اگر اسلام نہ لاتے تو پھر ان کے ساتھ جہاد کیا جاتا، انہیں قتل کر دیا جاتا، انہیں مارا جاتا، تو قتل کے ڈر سے اور تلوار کی ضرب کے ڈر سے یہ اسلام لائے تھے۔ ایسے شخص سے اللہ تبارک و تعالی راضی نہیں ہوا ہے۔ کیا کہتا ہے انجینئر؟ کہتا اللہ تبارک و تعالی صرف ان 1400 صحابہ کرام سے راضی ہے جو صلح حدیبیہ کے اندر موجود تھے۔ صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں پیش آئی۔ صلح کب ہوئی؟ سن 6 ہجری میں، سن 6 ہجری میں 1400 صحابہ کرام تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ سورۃ الفتح کی آیت کریمہ اتری اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا اس وقت جب یہ آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ میرے بھائیوں اب یہ کہتا ہے کہ انہی صحابہ سے اللہ راضی ہے جو 1400 صحابہ کرام صلح حدیبیہ میں تھے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے 8 ہجری میں ایمان لانے والے حضرت معاویہ کو خارج کرنا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سن 7 ہجری میں اسلام لائے تو وہ بھی خارج ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے راضی نہیں ہوا جو بعد میں ہیں۔ صحابہ کرام کی تعداد کتنی تھی بھائی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع فرمایا تو حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں نے حج کیا تھا ان کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ تھی، 1 لاکھ سے زیادہ، 1,14,000 سے لے کر کے 1.25 لاکھ تک کی تعداد سیرت نگاروں نے، مورخین نے بیان فرمائی ہے حجۃ الوداع کے موقع پر، کیونکہ جہاں تک نگاہ جاتی تھی انسانوں کے سر ہی سر نظر آتے تھے۔ آئی بات سمجھ؟ اب صرف 1400 صحابہ کرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوا ہے تو بقیہ سے کیا اللہ تعالیٰ ناراض ہے؟ بقیہ سے یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف اعلان کر دیا مہاجرین انصار اللہ سب سے راضی ہے۔ ہاں بعد والے صحابہ کے بعد والے جو صحابہ کی سچی پیروی کریں گے اللہ ان سے راضی ہوگا، ورنہ صحابہ کرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو چکا ہے۔ یہ دیکھیے، اچھا اس کے بعد یہ دنیا میں سعادت اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضامندی کا اعلان، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ صحابہ جنتی ہیں کہ نہیں؟ مہاجرین سارے کے سارے جنتی ہیں کہ نہیں؟ اللہ نے جنتیں تیار کر رکھی کس کے لیے؟ مہاجرین کے لیے اور انصار کے لیے۔ آج کل کا رافضی شیعہ دندناتا پھرتا ہے اور آج بھی شور مچاتا ہے کہ 7 کو یا 6 صحابہ کو چھوڑ کر سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، جہنمی ہو گئے۔ سارے صحابہ کرام کو کیا کہتا ہے رافضی شیعہ؟ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ یہ سب کے سب مرتد ہو گئے تھے، سب کے سب مرتد، اسلام کو چھوڑ کے مرتد ہو گئے تھے، اور جو مرتد ہو جاتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم۔ قرآن کریم ان کو جنتی کہتا ہے، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ عظیم کامیابی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس آیت کریمہ میں اعلان ہے۔ لیکن رافضی کہتا ہے کہ مرتد ہو گئے تھے، رافضی کہتا ہے کہ وہ جو مرتد ہو گئے تھے وہ جہنمی ہیں، اور
اس کے علاوہ نہ جانے کتنی گالیاں لان تان رافضی کرتا ہے۔ یہ تو رافضی کی بات چل رہی ہے، روافض کی شیعوں کی بات چل رہی ہے، لیکن اہل سنت کا بھی تذکرہ میں نے کر دیا آپ کے سامنے اشارے کے طور پر کہ اہل سنت میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صحابہ کے خلاف زبان درازی کو آسان کر دیا ہے، ہلکا کر دیا ہے، راستہ کھول دیا ہے، راستہ کھول دیا۔ جرأت ہونے لگی صحابہ کرام کے خلاف بدزبانی کرنے پر، لکھ کر کے، بول کر کے۔ میرے بھائی آج یہ صورتحال ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، روافض کی بات آئی ہے۔ ابھی جو کرنٹ مسئلہ چل رہا ہے نا، کرنٹ ایک دم کرنٹ حالات، ایران کے مسائل، ابھی لوگوں نے جب یہ حالات چلے اور اہل سنت کے علماء نے، سلفی علماء نے اپنی ذمہ داریاں ادا کی، عرب کے علماء، عجم کے علماء، خالص سنت کے سلفیت کے علماء نے اپنی ذمہ داریاں صحابہ کرام کے بارے میں ادا کی اور روافض اور شیعوں کے عقائد کو بے نقاب کیا، تو ایسے موقع پر ایک عجیب و غریب صورتحال پیش آ گئی۔ عجیب و غریب صورتحال۔ کچھ لوگوں نے کہا بھائی آپ لوگ جو صحابہ کرام کے بارے میں کہ صحابہ کو برا بھلا کہا، تبرہ کیا، لان تان کیا، گالی گلوچ کیا، جو باتیں آپ لوگ بیان کر رہے ہیں وہ خامنئی کا مسئلہ نہیں ہے، خمینی کا مسئلہ ہے۔ خمینی نے گالی دیا تھا، خمینی نے برا بھلا کہا تھا، خامنئی ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمارے سلفیوں نے کہا، یارو اپنے لوگوں نے یہ بات کہی، اور اس کے بعد اس کے فتوے کی کتاب اردو میں، مجھے نہیں معلوم کہ ایرانی کب اردو میں فتویٰ لکھتے ہیں، کب عربی میں فتویٰ لکھتے ہیں، کب فارسی میں فتویٰ لکھتے ہیں، اردو میں، اور کوئی خاص پرنٹ نہیں، پتہ نہیں کسی نے ٹائپ کیا، پرنٹ کیا، اس کو پھیلا رہے ہیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں خامنئی کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے خلاف بدزبانی کرنا جائز نہیں ہے، اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ خامنئی کا ساتھ دینا صحیح نہیں ہے، اس کے لیے کھڑا رہنا صحیح نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے میں آپ سے اس مسئلے پر تاکید کر رہا تھا کہ صحابہ کے سچے متبعین کون ہیں، صحابہ کے سچے پیروکار کون ہیں۔ دو طرح کی زبان استعمال نہیں کرتے، ایک طرف صحابہ کرام کے خلاف بدزبانی نہیں ہوگی، دوسری طرف بدزبانیاں کرتے ہیں، اور آج کے لیے میں اس بات کو چھوڑ دیتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں خامنئی کی عبارتیں آپ کے سامنے میں لاؤں گا، اور یہ بتانا چاہوں گا کہ سید خامنئی جس کی ابھی موت ہوئی، اس نے، اور آپ شاید جانتے ہو، 60 کتابوں کا مصنف ہے، وہ 60 کتابیں لکھی، اور بیشتر کتابوں میں صحابہ کرام کے خلاف بدزبانی کی ہے۔ حضرت صدیق اکبر کو، حضرت عمر بن خطاب کو چور کہا، حضرت علی بن ابی طالب سے خلافت غصب کر کے ان چوری کی اور چھینا خلافت کو، خیانت کیا، یہ الفاظ استعمال کیے خامنئی نے اپنی کتاب کے اندر۔ ایک دو حوالے نہیں ہیں، دسیوں حوالے ہیں، اگر سرسری طور پر بھی آپ کے سامنے وہ بات پیش کی جائے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اس لیے دھوکہ نہیں کھانا۔ آپ کی سنت کی راہ کوئی بدعتی جلدی نہیں تسلیم کرتا، الا من رحم اللہ، لیکن آپ کے سامنے کوئی بدعتی اگر 2 چہرہ لے کر کے آ جاتا ہے، 2 تحریریں لے کر کے آ جاتا ہے، تو آپ مطمئن ہو جاتے ہیں، اس کو اپنا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اسے اسلام کا حمایتی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اسے اسلام کا دفاع کرنے والا سمجھ لیتے ہیں۔ اس سے بڑی نادانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ سنت پر چلنے والا ایک صاحب سنت، اہل سنت کا معاملہ کیا ہے؟ وہ بہت زیادہ ذہین ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، بصیرت مند ہوتا ہے، جنہوں نے پوری تاریخ میں کبھی بھی اسلام کا دفاع نہیں کیا۔ اسلام کی لڑائی، اگر سنت کی لڑائی بدعتیوں سے ہوئی، کفار سے ہوئی، یہود و نصارہ سے ہوئی، پوری تاریخ میں کبھی شیعہ رافضی اہل سنت کے ساتھ نہیں رہے، یا تو یہودیوں کے ساتھ رہے، یا تو عیسائیوں کے ساتھ رہے، یا اہل بدعت کے ساتھ رہے، اور یا پھر وہ مشرکین کے ساتھ رہے، کبھی بھی اہل سنت کے ساتھ، اہل اسلام کے ساتھ نہیں رہے۔ کس بنیاد پر حمایت کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ کس بنیاد پر حسن ظن رکھنا شروع کر دیتے ہیں؟ تو جن لوگوں نے یہ شروع میں شور مچایا کہ بھئی وہ ساری باتیں صحابہ کے خلاف جو کرنے والے تھے وہ خمینی کی بات ہے، خامنئی ایسا نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ جب یہ آئینہ دکھایا علماء نے
کتابیں کھول کھول کے خامنئی کی کتابیں، یہ دیکھو یہاں گالی دیا، یہاں دیکھو لان تان کیا، یہاں دیکھو برا بھلا کہا۔ جب آئینہ دکھایا تو ساری آوازیں کیا ہو گئی؟ ساری آوازیں بند ہو گئی۔ لیکن ابھی بھی کچھ ایسے ہمارے نادان ہیں، کم سمجھ ہیں، جو آج بھی ایران کی اور رافضیوں کی حمایت کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں، ڈیفنس کر رہے ہیں۔ اور جو علماء ان رافضیوں اور شیعوں کے عقائد کو بے نقاب کرتے ہیں، کفریہ عقیدہ، کفر کا عقیدہ، شرک کا عقیدہ، الحاد کا عقیدہ، بے دینی کا عقیدہ، انکار اللہ کا عقیدہ، انکار رسول کا عقیدہ، تحریف قرآن کا عقیدہ، صحابہ کو گالی دینے کا عقیدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعوذ باللہ جاہل سمجھنے کا عقیدہ، اور نفاق اور جھوٹ کا عقیدہ، بدا کا عقیدہ، ان تمام عقیدوں کو جب اہل سنت کے علماء بے نقاب کرتے ہیں، کھولتے ہیں، تو بعض لوگ آتے ہیں کہتے ہیں یہ دیکھو اس وقت امت کو اتحاد کی ضرورت ہے، اور اس موقع پر بھی یہ علماء کیا کر رہے ہیں؟ امت میں انتشار پیدا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بقیہ باتیں اگلی مجلس میں آپ کے سامنے کی جائیں گی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کا مقام، مرتبہ اور ایسے ہی ان کی قدر شناسی، ان کی منزلت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی توہین سے، تنقید سے، بے ادبی سے، سب و شتم سے، گالی گلوچ سے، ان کے بارے میں کوئی غیر مناسب لفظ استعمال کرنے سے بھی اللہ تعالی ہم کو آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ وہ امین ہیں قرآن کے، وہ امین ہیں سنت کے، وہ امین ہیں اللہ کے دین اسلام کے۔ اگر یہ صحابہ مجروح ہو گئے تو دین مجروح ہو جائے گا، قرآن مجروح ہو جائے گا، سنت مجروح ہو جائے گی، اور پورا اسلام متزلزل ہو کر کے رہ جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کو صحابہ سے محبت کرنے کی تربیت دینے کی توفیق عطا فرمائے، جیسے ہمارے اسلاف تربیت دیا کرتے تھے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔